ہم زبور کی کتاب زبور 90 اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی 8ویں آیت کے آخر تک تلاوت کو سنیں گے۔ زبور کی کتاب زبور 90 اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی 8ویں آیت کے آخر تک خداوند کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی۔ پاک کلام میں لکھا ہے، مرد خدا موسیٰ کی دعا۔ یا رب، پشت در پشت تو ہی ہماری پناہ گاہ رہا ہے، اس سے پیشتر کہ پہاڑ پیدا ہوئے یا زمین اور دنیا کو تو نے بنایا، ازل سے ابد تک تو ہی خدا ہے۔ تو انسان کو پھر خاک میں ملا دیتا ہے اور فرماتا ہے، اے بنی آدم لوٹ آؤ، کیونکہ تیری نظر میں 1000 برس ایسے ہیں جیسے کل کا دن جو گزر گیا، اور جیسے رات کا ایک پہر۔ تو ان کو گویا سیلاب سے بہا لے جاتا ہے، وہ نیند کی ایک جھپکی کی مانند ہیں، وہ صبح کو اگنے والی گھاس کی مانند ہیں، وہ صبح کو لہلہاتی اور بڑھتی ہے، وہ شام کو کٹتی اور سوکھ جاتی ہے، کیونکہ ہم تیرے قہر سے فنا ہو گئے اور تیرے غضب سے پریشان ہوئے۔ تو نے ہماری بد کرداری کو اپنے سامنے رکھا اور ہمارے پوشیدہ گناہوں کو اپنے چہرے کی روشنی میں۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے، آمین۔ تشریف رکھیں۔ گزشتہ پیغامات جو ہم نے سنے، وہ پیغامات تقریباً 50 منٹ یا 54 منٹ پر مشتمل تھے، اور آج بھی ایسا ہی ہوگا، اور یہ اس وجہ سے ہوگا کیونکہ یہ مضامین جن پر تفسیری پیغامات پیش کیے جا رہے ہیں، میری بہت کوشش کے باوجود بھی میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی چیز رہ جائے جو کل کو آپ کے لیے سوال کا باعث بنے۔ تو اگر کسی کو نیند آئے، کسی کو بیٹھے بیٹھے محسوس ہو کہ میں تھک چکا ہوں، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی جگہ پر کھڑے ہو سکتا ہے، کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے۔ آج جو آیات ہمارے لیے تلاوت کی گئیں، یہ زبور 90 میں سے ہیں، اور جب ہم اس زبور کی بات کرتے ہیں تو یہ مرد خدا موسیٰ کی دعا ہے۔ یہ کس کی دعا ہے؟ مرد خدا موسیٰ کی دعا ہے، اور یہ ایک ایسی دعا ہے جو شاعری کی صورت میں بیان کی گئی ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ زبور کی کتاب میں سب سے پرانا زبور ہے یا سب سے پرانا زبور کا حصہ ہے، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ زبور کی کتاب میں ہمیں داؤد بادشاہ کے مضامین ملتے ہیں، سلیمان بادشاہ کے ملتے ہیں، آصف کا زبور ہمیں ملتا ہے، بنی کورہ کا زبور ہمیں ملتا ہے، اور اس میں خداوند کے بندہ موسیٰ کا جو قوم بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی میں سے نکال کر آیا، ہمیں اس کا زبور بھی ملتا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ زبور سب سے پرانا زبور ہے، اور یہ شخص چونکہ 1400 قبل از مسیح یسوع مسیح سے 1400 سال پہلے موسیٰ نبی وہ اس دنیا میں تھا، تو جب ہم زبور 90 کی بات کرتے ہیں اور 1400 سال یسوع مسیح سے پہلے لکھا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ زبور سب سے پرانا زبور ہے۔ اور اس زبور کے بارے میں بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ زبور یا یہ مرد خدا موسیٰ کی دعا، یہ موسیٰ جو قوم بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکال کر لایا، بہت سے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ جو مصر کی غلامی میں سے نکال کر لایا، یہ اس کا زبور نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی اور شخص موسیٰ ہے۔ لیکن جب ہم اس زبور کے سرنامے پر غور کرتے ہیں تو خصوصیت کے ساتھ اس زبور کو مرد خدا یعنی خدا کے بندہ، خدا کے خادم، انگریزی میں کہتے ہیں مین آف گاڈ، خدا کے بندہ موسیٰ کی جب بات کی گئی ہے تو یہ ایک بڑی دلیل ہے کہ یہ خداوند کے بندہ موسیٰ نے لکھا ہے۔ جب ہم اس زبور کی بات کرتے ہیں تو یہ زبور کی کتاب میں
کے اندر جو تقسیم کی گئی ہے زبور کی کتاب، یہاں سے چوتھی کتاب زبور کی شروع ہوتی ہے، اور اس زبور کے شروع میں بھی لکھا ہے کہ چوتھی کتاب، اس سے پہلے 3 کتابیں ہیں زبور کی کتاب میں، جو ڈویژن ہے اس میں 3 کتابیں، اور یہ چوتھی زبور کی کتاب یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ زبور موسیٰ نبی نے، اس موسیٰ نے جو فرعون کے گھر میں رہ کر پلا بڑھا، اس نے نہیں لکھا۔ اگر ہم خروج کی کتاب اس کا 15واں باب، استثنا کی کتاب اس کا 32واں باب اور 33واں باب ہم ان پر غور کریں تو خروج 15 باب میں موسیٰ نے ایک اور گیت بھی لکھا، ایک اور گیت کہا جب خداوند قوم بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی میں سے نکال آیا اور بحر کلزم میں خداوند انہیں محفوظ رکھا، تو اس نے گیت لکھا کہ میں خداوند کی ثنا گاؤں گا، اس کی حمد میری زبان پر رہے گی۔ اور وہ ذکر کرتا ہے کہ کس طرح اس نے فرعون کی فوجوں کو پانی میں غرق کر دیا، اور اس گیت کا ذکر ہمیں خروج کی کتاب اور اس کے 15ویں باب میں ملتا ہے۔ اور اسی طرح استثنا کی کتاب اس کا 32واں باب، جس میں وہ شاعری کی صورت میں قوم بنی اسرائیل کو دعا دیتا ہے، استثنا کی کتاب اس کے 32ویں اور 33ویں باب میں ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے۔ اور استثنا ہی کی کتاب میں ہمیں موسیٰ کا آخری پیغام، جسے ہم اس کا فیئرویل میسج کہتے ہیں قوم بنی اسرائیل کے ساتھ، ہمیں اس کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اس زبور کو لکھنے کا مقصد ہمیں اس کو بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا تھا۔ زبور 90 جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، اور آئندہ ابھی آگے وقت میں ہم اس پر غور کریں گے آیت با آیت، تو اس زبور کو لکھنے کا جو مقصد ہے یہ وہ سب کچھ ہے جسے موسیٰ نے اپنی زندگی میں دیکھا۔ اور موسیٰ نے اپنی زندگی میں، جب ہم گنتی کی کتاب اس کا 20واں باب پڑھتے ہیں، 20ویں باب میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ موسیٰ اور ہارون کی بہن مریم، اس کی وفات ہو گئی، اور بیابان میں جب یہ جا رہے تھے، گنتی کی کتاب اس کے 20ویں باب میں ذکر ملتا ہے کہ بیابانی سفر میں جب قوم بنی اسرائیل پیاس میں تھے تو موسیٰ نے خداوند کے کہنے پر چٹان پر لاٹھی تو ماری، لیکن اسے ایک بار نہیں مارا بلکہ اسے زیادہ بار مارا۔ یہ غلطی بھی اس سے ہوئی۔ اور تیسری بات جو گنتی کی کتاب اس کے 20ویں باب میں لکھی ہے کہ موسیٰ کا بھائی ہارون، جس کے بارے میں کلام میں لکھا ہے کہ وہ اس کی زبان بنا جب وہ فرعون سے بات کرنے کے لیے گیا، موسیٰ کا بھائی ہارون، اس کی بھی موت ہو گئی۔ ان سب حادثات کو، ان سب چیزوں کو، لوگوں کو اس نے مرتے ہوئے دیکھا جب جلانے والے سانپ آئے، اور اس نے بزرگوں کو وفات پاتے اور ان کی قبروں کو انہوں نے بیابانی سفر میں بنایا۔ اس نے پھولوں کو دیکھا، اس نے گھاس کو دیکھا، اس نے زندگی کی چیزوں پر غور کیا، اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ یا رب پشت در پشت تو ہی کیا ہے ہماری پناہ گاہ ہے۔ جب اس زبور کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو ایک بہت مشہور شخصیت ہے چارلس اسپرجن، جو ایک بہت بڑا نام ہے مسیحیت میں، ایک بہت بڑا اسکالر ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ زبور خاص طور پر خداوند کے بندہ موسیٰ کا زبور ہے، اور اس زبور میں اسے خدا کا بندہ، خدا کا چنا ہوا یا الہام پانے والا، خدا کی عزت کرنے والا اور خدا کا وفادار ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اور وہ کہتا ہے چارلس اسپرجن کہ اگر اسے مرد خدا موسیٰ لکھا گیا ہے تو یہ اس لیے لکھا گیا ہے کیونکہ اپنے لوگوں میں سے وہ ایک ایماندار شخص تھا۔ جب کوئی ایسا ایماندار شخص ہے تو اسے ایسا نام ہی ملنا چاہیے کہ مرد خدا موسیٰ۔ آج کنونشنز، عبادات، کروسیڈز جب ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے ٹائٹلز لکھے ہوتے ہیں، مرد خدا، شعلہ بیان مقرر، مرد خدا۔ اگر ہم ان کی زندگی پر غور کریں تو شاید خدمت، کلام کی خدمت انہوں نے اس طور پر نہیں کی ہوتی، لیکن یہ ایسے نام ہیں جو لوگوں کی طرف سے دیے جاتے ہیں، لیکن مبارک وہ شخص ہے جسے خداوند کی طرف سے کہا جائے۔ جیسے خداوند داؤد کے لیے یہ کہتا ہے کہ میرے دل کے موافق ایک شخص مجھے مل گیا۔ خداوند اس شخص کو، موسیٰ کو ہی کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اور وہ موسیٰ کے ذریعے اپنے لوگوں سے ہم کلام ہوتا ہے۔ زبور 90 جب ہم اس کی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں تو خداوند کا بندہ موسیٰ
وہ خداوند کو اپنا رب تسلیم کرتا ہے. کیا تسلیم کرتا ہے؟ اپنا رب. انگریزی زبان میں اس سے لارڈ کہا جاتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ خداوند جو ہمارا خالق ہے، خداوند جو ہمارا مالک ہے، خداوند جو ہمارے چھپنے کی جگہ ہے، یعنی وہ ساری خصوصیات جو کسی معبود میں ہونی چاہیے، خداوند کا بندہ اقرار کرتا ہے کہ وہ ساری خصوصیات میرے زندہ خدا میں ہیں. اور وہ یہ کہتا ہے کہ یا رب پشت در پشت. کہاں سے؟ پشت در پشت، یعنی پچھلے لوگ جو اے خداوند تجھ پر ایمان رکھتے آئے، اے خداوند تو ان کا بھی خدا تھا. اے خداوند ہم جو قوم تجھ پر ایمان رکھ کر تیرے پیچھے چلے آئے، خداوند تو ہمارا بھی خدا ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ تو ہی ہماری پناہ گاہ ہے. تو کیا ہے؟ ہماری. خداوند نہ صرف وہ ہمارا خالق ہے بلکہ وہ ہمارا مالک بھی ہے، اور تیسری اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ رازق بھی ہے. یہ تینوں خصوصیات جس کے اندر موجود ہو، ہم اسے اپنا رب، خدا یا لارڈ، انگریزی زبان میں اسے لارڈ کہہ سکتے ہیں، کہ اس میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں. اور اگر ہم خصوصیات کی بات کریں، اس کے ایٹریبیوٹس کی بات کریں، تو ہمارا خدا وہ سنتا بھی ہے، وہ بولتا بھی ہے، وہ چھوتا بھی ہے، وہ پاک بھی کرتا ہے. دنیا کے معبود، دنیا کے خدا، غیر معبود، ان کے اندر یہ خصوصیات موجود نہیں ہیں. یہ خصوصیات صرف اور صرف ایک ہی خدا میں موجود ہیں جو زندہ خدا ہے اور آسمان پر ہے. مرد خدا موسیٰ نہ صرف اسے اپنا خدا کہتا ہے بلکہ وہ کہتا ہے کہ اے خداوند تو کن کا خدا ہے؟ ہمارے بڑوں کا، ہم سے پہلے جو پوچھتے تھی. اے خداوند تو ان کا بھی خدا رہا ہے، اور اے خدا تو ہمارا بھی خدا ہے. اور دوسری خصوصیت جو وہ بیان کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہ صرف تو ہماری پناہ گاہ ہے، نہ صرف تمہارا پشتوں کا خدا ہے، نہ صرف تو ہمارا رب ہے، رازق ہے، مالک ہے، خالق ہے، بلکہ وہ خصوصیت بیان کرتا ہے کہ تو ہماری پناہ گاہ بھی ہے. کیا ہے ہماری؟ انگریزی زبان میں سے کہا جاتا ہے ڈویلنگ پلیس. وہ جگہ جہاں پر ہم چھپ سکتے ہیں، وہ جگہ جہاں پر ہماری محافظت ہوتی ہے، وہ جگہ جہاں پر ہم بچ سکتے ہیں. خداوند کا بندہ موسیٰ یہ کہتا ہے کہ اے خداوند میری جو چھپنے کی جگہ ہے، میری جو پناہ گاہ ہے، اے خداوند وہ تو ہی ہے. اور زبور کی کتاب زبور 26 اور اس کی 8ویں آیت میں ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے. زبور کی کتاب زبور 26 اور اس کی 8ویں آیت، خداوند کے کلام میں لکھا ہے اے خداوند میں تیری سکونت گاہ اور تیرے جلال کے خیمے کو عزیز رکھتا ہوں. خداوند کا بندہ یہ کہتا ہے کہ اے خداوند میں تیری سکونت گاہ. یاد رکھیں کہ ہمارے لیے بچنے کی جگہ ہمارا گھر نہیں ہے، ہمارے لیے چھپنے کی جگہ چرچ کی عمارت نہیں ہے، بلکہ خداوند کا بندہ زبور نویس یہ کہتا ہے کہ اے خداوند تو ہی میری چھپنے کی جگہ ہے، تو ہی میرے بچائے جانے کی جگہ ہے. جب ہم خداوند کے کلام میں پڑھتے ہیں اور ہم اسے گاتے بھی ہیں، زبور 84 خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اٹیرن تے چڑیاں نے آلنا پایا، بڑائی انہاں بوٹاں دے رہن دی جائے. اور آگے زبور نویس سے کہتا ہے ہاں اسی طرح اے میرے بادشاہ تیرا مذبح میرے لئی ایک پناہ ہے. جہاں پر خداوند موجود ہے وہاں پر بیماریاں، وہاں پر پریشانیاں، وہاں پر مسائل، وہاں پر بے سکونی نہیں آ سکتی، کیونکہ خداوند ہماری چھپنے کی جگہ، وہ ہماری بچائے جانے کی جگہ ہے. اور جہاں پر خداوند ہے وہاں پر زندگیوں میں ترقی اور برکت آتی ہے. آج ہم خداوند کو چھوڑ کر دوسری جگہوں پر جاتے ہیں، ہم خداوند کو چھوڑ کر اس سے دور جا کر اپنے لیے تسلی چاہتے ہیں. شاید عبادت میں بیٹھنا، کلام سننا، خداوند کو وقت دینا، جہاں پر خداوند موجود ہے اس جگہ کو، خداوند کو اپنی پناہ گاہ ماننا ہمیں مشکل لگتا ہے. لیکن موسیٰ مرد خدا یہ جان گیا تھا کہ جہاں پر خدا ہے وہاں پر روٹی کی کمی
نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ ان کے لیے آسمان سے من برساتا ہے۔ وہ یہ جان گیا تھا کہ اگر خداوند ساتھ ہے تو ہم پیاسے نہیں مر سکتے، کیونکہ وہ ہمارے لیے خشک چٹان میں سے بھی پانی نکال سکتا ہے۔ اور وہ یہ جان گیا تھا کہ اگر خداوند ساتھ ہے، اگر وبا، مری، بیماری، کمزوری آئے گی تو خداوند ہمیں بچا لے گا۔ اور ان سب باتوں کو دیکھ کر اس نے بیابانی سفر میں اس بات کو کہا کہ تو کیا ہے؟ ہماری پناہ گاہ ہے۔ سب بولیں کیا ہے؟ خداوند ہماری۔ دوسری آیت جو زبور 90 کی ہے، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اس سے پیشتر کہ پہاڑ پیدا ہوئے یا زمین اور دنیا کو تو نے بنایا، ازل سے ابد تک تو ہی خدا ہے۔ دوسری آیت یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ پہاڑ بنتے، اس سے پہلے کہ دنیا بنتی، خداوند سب سے پہلے موجود تھا۔ اسی لیے اس سے بڑھ کر، اس سے بہتر ہمارا کوئی بچانے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم جب کلیسیا کی بات کرتے ہیں تو مجھے خدمت کرتے ہوئے تقریباً یہاں پر 11 برس ہو چکے ہیں، تو میں خاندانوں کو، بچوں کو نام بنام جانتا ہوں جو پیدا ہوئے میری خدمت میں آنے سے پہلے، جو آئے، جو یہاں پر میرے آنے کے بعد جن کی وفات ہوئی، ان کی زندگیوں سے واقف ہوں۔ یہ 11 سال کا عرصہ ہے اور میں اس میں کتنا آپ کو جانتا ہوں اور آپ کتنا مجھے جانتے ہیں، اور اسی طرح ہم اپنے عزیزوں کو کتنا جانتے ہیں۔ خداوند جو پہاڑوں کے بننے سے پہلے، خداوند جو دنیا کے بنائے جانے سے پہلے موجود ہے، وہ مجھ سے اور آپ سے، اس دنیا سے کس قدر زیادہ واقف ہوگا۔ زبور نویس بندہ خدا موسیٰ اقرار کرتا ہے کہ اے خداوند، اس سے پیشتر کے پہاڑ پیدا ہوتے، اے خداوند تو پہلے سے ہی موجود ہے۔ ایوب کی کتاب، اس کا 15واں باب اور اس کی 7ویں آیت۔ ایوب کی کتاب، اس کا 15واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، کیا پہلا انسان تو ہی پیدا ہوا یا پہاڑوں سے پہلے تیری پیدائش ہوئی؟ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ کیا کوئی انسان یہ کہہ سکتا کہ میں پہلا انسان ہوں جس کے ساتھ یہ مسئلے مسائل، یہ پریشانیاں آ رہی ہیں؟ کیا ہم دنیا کے بھی بنائے جانے سے پہلے کے موجود ہیں اور ہم سوچیں کہ مجھے سب کچھ پتا ہے؟ مرد خدا، بندہ خدا موسیٰ یہ کہتا ہے خدا پہلے سے موجود ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ پریشانیاں اور مسائل کہاں پر ہیں۔ اور خداوند کے بندہ مرد خدا موسیٰ نے یہ باتیں ایسے ہی نہیں لکھ دی، اس نے ان باتوں کا تجربہ کیا۔ وہ راز سے جن سے موسیٰ، ہارون اور قوم بنی اسرائیل کے لوگ واقف نہیں تھے، خداوند انہیں ان راہوں پر لے کر چلا گیا، کیونکہ خداوند پہلے سے ہی جانتا تھا۔ اور آج میرے عزیزوں، میں آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جن راستوں کو اپنے لیے مشکل سمجھتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر شاید میں نے خداوند کو وقت دے دیا میری زندگی کے کام رہ جائیں گے، شاید آج اگر میں نے کام کو چھوڑ دیا تو میری ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی۔ آپ سے اور مجھ سے پہلے بھی ایسے ہی لوگ تھے جو خداوند کو وقت نہیں دے رہے تھے، خداوند کے پاس نہیں آ رہے تھے، اور ایک وقت آیا کہ اپنی زندگی کے کاموں میں وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ یاد رکھیں، کلام میں لکھا ہے کہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ تمہیں کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ اسی لیے زبور نویس یہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے، اس سے پیشتر کہ پہاڑ پیدا ہوئے یا زمین اور دنیا کو تو نے بنایا، اے خداوند تو ازل سے اب تک ہے، یعنی پہلے بھی تو تھا اور آج بھی تو ہی ہے۔ ہمیں خداوند پر بھروسہ کرنا ہے۔ وہ مجھے، میرے والد کو اور اس کے والد کو اور ساری نسل کو بھی جانتا ہے کہ پریشانی کہاں پر ہے۔ اکثر اوقات ہم خداوند پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنی زندگی سے دینا نہیں چاہتے، ہم اپنی خاندانی پریشانیوں میں اور ان ایسی چیزوں میں جو لعنت کی طرح ہماری زندگی کے ساتھ چپکی ہوتی ہیں، ہم انہیں نہ تو ان سے چھٹکارا چاہتے ہیں، نہ خداوند کے پاس آنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں، شاید خدا کا خادم نہ جانتا ہو کہ آپ کی پریشانی کیا ہے، شاید کلیسیا کے ایلڈرز وہ اس بات سے واقف نہ ہوں، لیکن جو خدا ازل سے موجود ہے، موسیٰ اقرار کرتا ہے کہ وہ جو پہلے سے موجود ہے، وہ پشتوں کا خدا ہے، وہ چھپنے کی جگہ ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ مسئلے مسائل کہاں پر ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی اس کو دینی ہے۔ انسان کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آگے ہم جب پڑھیں گے اور پڑھتے ہیں تو لکھا کہ گھاس کی طرح صبح کو بڑے اچھے لگ رہے ہیں، شام کو دوبارہ نظر ہی نہیں آتے۔
لیکن پھر بھی ہم خداوند کو اپنی زندگی میں اول درجہ نہیں دے پاتے۔ مرد خدا موسیٰ وہ اس بات کو جان گیا تھا، اور کلام میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ اس سے پیشتر کے پہاڑ پیدا ہوئے، اے خداوند تو پہلے سے موجود ہے۔ پہاڑ بھی، دنیا میں موجود پرانی چیزیں، سمندر، زمین کے وہ حصے جنہیں ہم نے نہیں دیکھا، وہ بھی چیخ چیخ کر اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ خداوند پہلے سے موجود ہے، لیکن ہم اپنی زندگی میں اس بات کو تسلیم کرنا نہیں چاہتے۔ امثال کی کتاب اور اس کا 8واں باب اور اس کی 26ویں آیت بھی اسی بات کا اظہار کرتی ہے۔ امثال کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، جبکہ اس نے ابھی نہ زمین کو بنایا تھا نہ میدانوں کو، اور نہ زمین کی خاک کی ابتدا تھی۔ کلام میں لکھا ہے کہ خداوند ان سب چیزوں سے پہلے موجود تھا۔ یہ زبور 90 یہ انسانی زندگی کی حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ ہم جو بہت علم رکھتے ہیں، ہم جو نالج رکھتے ہیں، کتابیں پڑھ کر ہم دوسرے ذرائع اور وسائل سے سمجھتے ہیں کہ مجھے بہت کچھ پتا ہے، مجھے بہت کچھ پتا چل گیا۔ زبور نویس سے کہتا ہے کہ خداوند پہلے سے ہی موجود ہے اور وہ سب چیزوں کو پہلے ہی سے جانتا ہے۔ تیسری بات جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ ہے جو تیسری آیت میں ہے کہ ہمارا خدا ہی ہمارا انجام ہے۔ خدا کیا ہے جی؟ ہمارا انجام ہے۔ لکھا ہے تیسری آیت میں، تو انسان کو پھر خاک میں ملا دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ انسان کو پھر خاک میں ملا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان تو پہلے بھی خاک ہی تھا۔ ہم نے دیکھا، کلام کو پڑھتے ہیں کہ خدا نے آدم کو کیسے بنایا تھا؟ زمین کی مٹی سے بنایا تھا۔ انسان پہلے بھی خاک تھا، اب ذرا جسم نے تھوڑی سی توانائی پکڑ لی، تھوڑی سی عقل آ گئی، تھوڑا سا شعور آ گیا، ہمیں جھوٹ بولنا بھی آ گیا، ہمیں بہانے لگانے بھی آ گئے، خداوند سے دور جانے کے لیے توجیحات اور وجوہات بھی ہمارے پاس آ گئی۔ وہی ذہن جو خداوند نے دیا، ہم اسی ذہن سے باتیں سوچتے ہیں۔ وہی دل جو اس نے دیا، ہم اسی دل میں منصوبے باندھتے ہیں۔ لیکن زبور بھی سے کہتا ہے کہ تو انسان کو کیا کرتا ہے؟ پھر خاک میں ملا دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے اس کو؟ موسیٰ کی بہن مریم، اس کا بھائی ہارون، مصر سے نکل کر آنے والے بزرگ جو اس کے ساتھ سفر کے آغاز میں موجود تھے، ایک وقت آیا کہ وہ سب کے سب زمین میں دفن ہو گئے، خاک پھر خاک میں چلی گئی۔ زبور نویس اس زبور میں انسان کی حقیقت بیان کرتا ہے۔ وہ بڑا اچھا، وہ کرسمس کا ڈرامہ جب کرتے ہیں اس میں ایک لائن بولی جاتی ہے کہ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ آج یہ انسان جو مٹی کا بنا ہے، مٹی کا پتلا، آج غرور، غصہ، گھمنڈ، باتیں، سوچیں اس قدر زیادہ میں ہمیں پائی جاتی کہ ہم انسان کو انسان نہیں سمجھتے، دوسروں کو اپنے سے کم تر جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس کو کیا پتا ہے، مجھے زیادہ پتا ہے۔ لیکن خداوند کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ وہ پھر کلام میں لکھا ہے کہ انسان کو کیا کرتا ہے؟ خاک میں ملا دیتا ہے۔ یہی ہمارا انجام ہے۔ اور پیدائش کی کتاب اور اس کا 3 باب اور اس کی 19ویں آیت میں یہ سزا خداوند نے آدم کو دی، اور ہم غور کریں گے کہ یہ سزا کیوں ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اور 19ویں آیت میں لکھا ہے، تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں سے تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر کیا ہوگا؟ لوٹ جائے گا۔ لوٹ جانے کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب خاک سے، مٹی سے بنایا گیا تو اس نے گناہ کیا۔ شاید، ویسے تو خدا کی لینگویج میں یا اس کی ڈکشنری میں شاید کا لفظ نہیں ہے، لیکن چونکہ ہماری زبان دانی میں شاید کا لفظ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انسان آدم اور حوا وہ خدا کی حکم عدولی نہ کرتے تو شاید آج دنیا کے حالات مختلف ہوتے۔ یہ جو جلالی بدن کی بات کی جاتی ہے کہ جب یسوع آئے گا پھر زندہ کیے جائیں گے،
وہ بدن جو دیا جائے گا اس میں بھوک نہیں ہوگی، پیاس نہیں ہوگی، اس میں پریشانیاں نہیں ہوں گی۔ شاید اگر انسان گناہ نہ کرتا تو وہ مٹی کا پتلا، وہ مٹی کا انسان جلالی بدن کی حالت میں خدا کے پاس اس کی بادشاہی میں چلے جاتا، لیکن انسان کے گناہ کے باعث، انسان کے خداوند سے دور جانے کے باعث، اس کے حکموں کو توڑنے کے باعث اسے ان سب چیزوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اور یہ سب کچھ مرد خدا موسیٰ نے بھی دیکھا، اور اس نے کیا کہا؟ کلام میں لکھا ہے کہ تو انسان کو کیا کرتا ہے؟ پھر خاک میں ملا دیتا ہے، اور کیا فرماتا ہے؟ اے بنی آدم لوٹ آؤ۔ اس سے پہلے کہ میرا اور آپ کا وقت آ جائے، اس سے پہلے کہ میں اور آپ خدا کی آواز پر لبیک کہہ جائیں۔ آج تو چرچ کی آواز آتی ہے، سپیکر پر اعلان ہوتا ہے کہ عبادت کا وقت ہو گیا، ہم سن کر بھی انسنا کر دیتے ہیں، لیکن جب خداوند کی آواز آنی ہے تو کبھی بھی کوئی انسان موت سے بچ نہیں سکتا، اور خاک میں پھر لوٹ جانا یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، دوسرے انسانوں کی طرح میرا بدن بھی خاک میں چلا جائے لیکن میری روح خدا کے پاس چلی جائے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اسی زندگی میں اپنے خداوند کو اپنا خدا مانتے ہوئے اس کے حکموں پر عمل کرے اور اس کے ساتھ چلے، کیونکہ موسیٰ یہ جانتا تھا کہ یہ سب جو بیابانی سفر میں ڈھیر ہو گئے ہیں، یہ سب جو راستے میں جن کی قبریں بنائی گئی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے خداوند کی حکم عدولی کی۔ دھوپ لگ رہی ہے، خدا کے خلاف بڑبڑانا شروع کر دیا۔ رات کو اندھیرا ہے، خدا سے بڑبڑانا شروع کر دیا کہ ہمیں تو جانور مار دیں گے۔ بھوک لگ گئی تو کہنا ہمیں بھوکا مارنے کے لیے لے آیا ہے۔ پیاس لگ گئی، پھر خدا کے خلاف گناہ، کبھی موسیٰ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ موسیٰ جانتا تھا کہ لوگوں نے خدا کے حکم کو توڑا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ تو انسان کو کیا کرتا ہے؟ پھر خاک میں ملا دیتا ہے۔ سب بولیں کیا کرتا ہے؟ انسان کو خاک میں۔ آج خاک میں میں نے بھی اور آپ نے، ہم سب نے ملنا ہے، لیکن اپنی اگلی زندگی کے لیے فیصلہ آج ہی ہم نے کرنا ہے۔ اور آگے لکھا ہے کیونکہ تیری نظر میں 1000 برس ایسے ہیں جیسے کل کا دن جو گزر گیا اور جیسے رات کا ایک پہر۔ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ جتنا آسان اور جتنا آرام دہ ہم اسے سمجھ رہے ہیں، زندگی ایسی ہے نہیں، کیونکہ زندگی جلدی سے گزر رہی ہے اور تیزی سے گزر رہی ہے۔ اور آگے مرد خدا موسیٰ وہ اس کی مثالیں بھی دیتا ہے، لیکن ہم چوتھی بات پر غور کریں گے کہ ہماری زندگی کیا کر رہی ہے؟ جلدی سے گزر رہی ہے۔ میرے ساتھ حوالہ نکالیں، پطرس رسول کا دوسرا خط، دوسرا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 8ویں آیت۔ پطرس کا دوسرا عام خط، اس کا 3 باب اور اس کی 8ویں آیت۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے اے عزیزو، یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک 1 دن 1000 برس کے برابر ہے اور 1000 برس 1 دن کے برابر۔ اس بات کی گواہی پطرس رسول نے بھی دی، اور اس نے کہا کہ خدا کے نزدیک 1 دن کیا ہے؟ 1000 برس کے برابر ہے، اور 1000 برس 1 دن کے برابر ہے۔ آج ہم جو یہ سوچتے ہیں کہ چلے آج دعا نہیں کریں گے، کل کر لیں گے، ہم کل کے بارے میں جانتے ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کل ہوگی بھی یا نہیں۔ میں ایک خادم کو جانتا ہوں، شاید میں نے اس سے پہلے بھی ان کی گواہی یا مثال دی ہو۔ وہ سکھر میں بیپٹسٹ چرچ میں خدمت کرتے تھے، پادری ہدایت ان کا نام تھا۔ تو بزرگ تھے، بالکل صحت تندرستی میں تھے، لیکن کیا ہوا کہ عبادت انہوں نے کروائی، اور عبادت کر کے جب آخر میں انہوں نے کلمہ برکات دیا، اپنے ہاتھ کر کے کلمہ برکات دیا، تو ایسے ہی بالکل ڈائس کے اوپر ہی ایسے کر کے لیٹ گئے، ان کا چہرہ ڈائس کے اوپر چلا گیا۔ لوگوں نے سمجھا شاید پادری صاحب دعا کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ جیسے عبادت ختم ہوئی، لوگوں نے دیکھا کہ پادری صاحب اٹھ نہیں رہے، انہوں نے ان کو اٹھانے کی کوشش کی، تو وہیں پر ان کی سانسیں اختتام پذیر ہو گئی۔ آج ہم خداوند کا اس کے وقت کا خیال نہیں کر رہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ کل چلے جائیں گے، اگلے اتوار چلے جائیں گے، اگلے مہینے چلے جائیں گے۔ میرے عزیزو، ہم اگلے پل کے بارے میں نہیں جانتے، اور زبور نویس نے اس تجربے کو جو اس نے اپنے سامنے کیا ان لوگوں کے لیے
جو اس کے ساتھ سفر کر رہے تھے. قوم بنی اسرائیل جب وہ مصر کی غلامی میں سے نکلی تو خداوند نے کہا تھا کہ 40 دن کے بعد تم وعدہ کی سرزمین میں پہنچو گے. کتنے دن کے بعد؟ سب بولیں کتنے دن کے بعد؟ لیکن ایک کام بڑا خراب وہاں پر ہوا، اور وہ یہ تھا کہ لوگوں نے 40 دنوں میں ہی بڑبڑانا شروع کر دیا. کبھی پانی کے لیے، کبھی روٹی کے لیے، کبھی کسی چیز کے لیے، کبھی کسی چیز کے لیے. خداوند سب چیزیں ان کو دیتا جاتا، لیکن ساتھ ساتھ خداوند کا دل بھی سخت ہو گیا. تو خداوند نے کیا کہا کہ یہ سفر جو 40 دن کا ہے یہ 40 سالوں پر چلا جائے گا. اور کلام میں یہ لکھا ہے، خداوند نے کہا کہ تم میں سے کوئی بھی جو مصر کی غلامی میں سے نکل کر آیا ہے وہ وعدہ کی سرزمین میں نہیں جائے گا. لوگ یہ سوچتے تھے کہ بس 20 دن ہو گئے، 20 دن ہو رہ گئے، لیکن سفر جو چھوٹا سفر تھا خدا کے خلاف جانے کے باعث، خدا کی حکم عدولی کرنے کے باعث، وہ سفر 40 دن کا 40 سالوں پر چلا گیا. موسیٰ بھی وعدہ کی سرزمین میں نہیں جا سکا، اور صرف یشوع اور کالب دو بچے جو چھوٹے بچے تھے وہ وعدہ کی سرزمین میں گئے. باقی چھوٹے بڑے جتنے بھی نکل کر آئے تھے سارے رستے میں ہی مر گئے. نئے بچے آ گئے لیکن جو مصر سے نکل کر آئے تھے وہ نہیں گئے. وجہ کیا؟ کہ انہوں نے اپنے وقت کو نہیں پہچانا. ہماری زندگی جلدی سے گزر رہی ہے. آج بہت سارے لوگوں کو جب بات کی جائے کہ یسوع مسیح کو قبول کریں، اس کے حکم کو پورا کریں، بپتسمہ لیں، نوجوان بچوں کو یہ کہنا زیادہ تر یہ ہوتا ہے آج صاحب ابھی ہم چھوٹے ہیں، ابھی ہم نے بہت سارے کام کرنے ہیں. تو بھائی اگر زندگی میں آپ کو وقت ہی نہ ملے، اگلا لمحہ ہی آپ کی زندگی میں نہ ہو، تو پھر کیا کریں گے؟ میرے عزیزو، زبور نویس نے اس بات کا تجربہ کیا، اور وہ مجھے اور آپ کو بھی اس حقیقت سے آگاہ کرتا ہے کہ زندگی جلدی سے گزر رہی ہے. اور وہ مثال دیتا ہے کہ جیسے کل کا دن جو گزر گیا، پتہ چلا کل کیسے گزری؟ پتہ ہی نہیں چلا. صبح ہوتی ہے، شام آ جاتی ہے، اور زندگی کا پتہ، زندگی کے دن گزرتے جا رہے ہیں. ہمارے بچے جو چھوٹے چھوٹے تھے وہ بڑے ہو رہے ہیں، ان کی شادیاں کرنے کے قریب آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی رکی نہیں بلکہ زندگی تیزی سے چل رہی ہے. اور 5ویں آیت خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، تو ان کو گویا سیلاب سے بہا لے جاتا ہے، وہ نیند کی ایک جھپکی کی مانند ہے. آپ اندازہ کریں کہ زندگی کی وقت کیا ہے. زبور نویس سے کہتا ہے سیلاب آتے ہیں، بندے مر جاتے ہیں، کرونا وائرس آیا مر جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوا مر جاتے ہیں. وقت کیا ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں زندگی کی. لیکن پھر بھی ہم اس بات کو سمجھ نہیں پاتے. 5ویں آیت پہ لکھا ہے کہ تو ان کو گویا سیلاب سے بہا لے جاتا ہے. ایک مثال ہے، وہ ایک نیند کی جھپکی کی مانند ہے. ابھی جھپکی کہتے ہیں جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ہنگلاٹا آنا. ایسے ہنگلاٹ آیا، تھوڑا سا سوئے اٹھے اور پتہ نہیں کہ ہم دنیا میں ہے بھی نہیں. زندگی کی کوئی وقت نہیں، لیکن ہم اس زندگی کو اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، یہ سمجھ کر کہ شاید ہم بڑا لمبا چوڑا ٹائم، لمبا چوڑا وقت لے کر آئے ہیں. زبور نویس سے کہتا ہے کہ وہ صبح کو اگنے والی گھاس کی مانند ہیں، وہ صبح کو لہلہاتی اور بڑھتی ہے. اب ہم غور کریں گے کہ انسان کی زندگی کی کوئی وقت نہیں. گزشتہ سالوں میں دنیا نے ایک بہت بڑی بیماری کو دیکھا، اور یہ ایسی بڑی بیماری تقریباً ہر 100 سال کے بعد دنیا میں آتی ہے. اور ابھی بھی بہت ساری جگہوں پر کرونا وائرس وہ ابھی بھی چل رہا ہے، لوگ ابھی بھی مر رہے ہیں. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ خداوند نے ان بیماریوں میں، ان وائرسز میں، ان کمزوریوں میں بچا کے رکھا. ویسے تو ہمارے کام، اگر ہم انسان ہوتے ہوئے اپنی زندگی پر غور کریں، ہر ایک جو یہاں پر موجود ہے، ہمارے کام ایسے نہیں ہے کہ خداوند ہمیں بچائے، لیکن یہ خداوند کا فضل ہے. لیکن موسیٰ نے، مرد خدا نے زندگی کی وقت پر غور کیا. وہی بھائی جو اس کے ساتھ کھڑا ہو کر فرعون سے باتیں کرتا تھا، وہی بھائی جب موسیٰ کوئی سینہ پر ہے، اس نے لوگوں کی رہنمائی کی اور انہوں نے سونے کا بچڑا بنا لیا. وہی بھائی جسے پہلا سردار کاہن بنایا گیا، وہی اس کی لاش، اس کا بدن اس کے ہاتھوں میں، اور وہ اب زندگی میں نہیں بلکہ موت میں چلا گیا ہے. زندگی کی کوئی وقت نہیں، اور انسان ایک دم ہی میں ختم ہو جاتا ہے. اور خداوند کا بندہ یسایہ اپنی کتاب میں اس کے 30ویں باب کی 30ویں آیت میں یہ بات ہمیں بیان کرتا ہے.
جو ہم دیکھیں گے یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 30واں باب اور اس کی 30ویں آیت. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کیونکہ خداوند اپنی جلالی آواز سنائے گا اور اپنے قہر کی شدت اور آتش سوزن کے شعلے اور سیلاب اور آندھی اور اولوں کے ساتھ اپنا بازو نیچے لائے گا. ایسا ہی ہوگا. آج دنیا میں کہیں پر آندھیاں آ رہی ہیں، ٹورنیڈو جو طوفان آتے ہیں اس سے لوگ مر رہے ہیں، کہیں پر سیلاب آ رہے ہیں اس سے لوگ مر رہے ہیں، کہیں پر کچھ آ رہا ہے، کہیں پر کچھ ہو رہا ہے، کہیں پر وائرسز آ رہے ہیں. دنیا کا ایک بہت بڑا بادشاہ جو گزرا ہے اس کا نام تھا سکندر اعظم. سکندر اعظم اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی. اور ہمارے بھی یہاں پر جب یہ متحدہ ہندوستان تھا، پاکستان میں بھی وہ آیا. یہاں پر جو ہم کلر کہار کا علاقہ ہے وہاں تک وہ آیا، اور یہاں پر میاں چنو تلمبا تک یہ راستہ جو ایک جرنیلی سڑک جسے کہا جاتا ہے یہ اسی دور میں بنائی گئی تھی، اور وہ فتح کرتے ہوئے علاقوں کو وہاں پر حکومت قائم کرتا کرتا آگے جا رہا تھا. اور چھوٹی عمر میں اس نے ساری دنیا کو فتح کیا، آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی. کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کیسے مرا تھا؟ ایک مچھر کے کاٹنے سے. ملیریا اور وہ مر گیا. کیا وقت ہے انسان کی. آدھی سے زیادہ دنیا حاصل کر لی، آدھی سے زیادہ دنیا حاصل کر کے اس کا بادشاہ بن گیا، اس کا حاکم بن گیا، لیکن ایک چھوٹے سے مچھر نے، خدا چاہے تو ایک چھوٹے سے مچھر سے، ایک چھوٹی سی چیز سے بھی ہمیں ختم کر سکتا ہے. ہم جتنا مرضی بچ کر رہیں. اور خداوند کا بندہ اس زبور میں بھی یہ کہتا ہے کہ کبھی وہ کسی کو سیلاب سے، اور یسایہ یہ کہتا ہے کسی کو آگ کے شعلے، کہیں پر وہ اس سے مر جاتے ہیں، آندھیوں سے، اولوں سے، بارش سے مر جاتے ہیں. ہم جو اپنی زندگی پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں، ہمارے پاس خدا کو دینے کے لیے وقت نہیں، صبح دعا کے لیے وقت نہیں، شام بھی ہم خدا کے لیے وقت نہیں نکالتے. پتہ نہیں انسان ہوتے ہوئے ہم کس غرور میں مبتلا ہیں کہ کیا بنے بیٹھے ہم. خداوند کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اور یہ سب کچھ خداوند کے بندہ موسیٰ نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا. کبھی لوگ سانپ کے ڈسنے سے مر رہے ہیں، راستے میں کسی جانور نے حملہ کر دیا، کوئی بھوک سے مر گیا ہے، کہیں پر خدا نے آگ نازل کی وہاں پر مر گئے. موسیٰ نے اپنی زندگی میں یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا، اور وہ اسی مثال کو دیتا اور کہتا ہے کہ کبھی تو ان کو سیلاب سے، کبھی نیند کی جھپکی کی مانند ان کی زندگی کو ختم کر دیتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں ہمارے اپنے رشتے دار، خدا نہ خواستہ کبھی ایسی ناگہانی موت آ جائے تو ہم کہتے ہیں ہجے میری کال ہی گال ہوئی سی. ہم جنازے کے موقع پر بھی، قبرستانوں میں بھی جب جاتے ہیں، ہمیں تو بڑا تجربہ ہے، جو بھائی جاتے ہیں جنازے کی جگہ پر جا کر دور ہوتی ہے، کچھ لوگ پیچھے کھڑے ہو کر پی رہے ہوتے ہیں. یہ ہم خدا کے کام، یہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. زندہ کر دیا جا رہا ہے، ہم اپنا نشہ کریں، ہم خدا کی غیرت کو جوش دلائیں. زبور نبی بیان کرتا ہے کہ انسان کی زندگی کی وقت ہی کو نہیں، خدا چاہے تو ایک سیکنڈ میں اسے ختم کر دے. وہ نیند کی ایک جھپکی کی مانند ہے. اور آگے وہ مثال دیتا ہے کہ وہ صبح کو اگنے والی گھاس کی مانند ہے. کس کی مانند ہے صبح کو اگنے والی؟ جب بارش ہوتی ہے، آپ نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہوگا، تھوڑی سی نمی ملتی ہے تو بڑی اچھی نرم نرم سی گھاس نکل آتی ہے. اگر جو بکریاں چرانے والے ہیں، بکریوں کو وہ گھاس بڑی پسند ہوتی ہے. صبح صبح اگر جانوروں کو لے کے نکلے تو جانور اس نرم گھاس کو کھانا بڑا پسند کرتے ہیں. اور زبور لکھنے والا خداوند کا بندہ یہ کہتا ہے کہ انسان کی زندگی گھاس کی مانند ہے. گھاس کی بھی کیا قدر ہے. ابھی آپ چلتے جائیں، پاؤں کے نیچے آجے ختم. بڑا درخت ہو، اس کو کاٹنے کے لیے بھی وقت لگتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کی زندگی کی کوئی وقت نہیں، کیونکہ اس انسان کی زندگی گھاس کی مانند ہے. اور اسی بات کو زبور نویس داؤد نے زبور 103 اور اس کی 15ویں آیت میں بیان کیا. زبور کی کتاب زبور 103 اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، انسان کی عمر تو گھاس کی مانند ہے، وہ جنگلی پھول کی طرح کھلتا ہے کہ ہوا اس پر چلی اور وہ نہیں، اور اس کی جگہ اسے پھر نہ دیکھے گی. کلام میں لکھا کہ گھاس کی طرح ہماری زندگی ہے. ہم کہتے ہیں کل ہی اتھے بیٹھا سی، کیا کہتے ہیں جی کل ہی اتھے بیٹھا، ہونی اتھے میرے سامنے ننگ کے گیا ہے اور ختم. لیکن کتنا لمبی پلاننگ کر کے بیٹھے ہیں. آج
کا پیغام شاید اس سارے تناظر میں ہے جو آج سب کچھ جس کے لیے میں نے اعلان بھی کیا. وہ سب لوگ جو خدا کی آواز کو سن کر اپنے کانوں کو بھاری کر لیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگلی دفعہ چلے جائیں گے. انسان کی زندگی کی کوئی وقت نہیں. زبور بھی اسے کہتا ہے کہ گھاس کی طرح ہے، اور ابھی ہوا چلی اور گھاس جو ہے وہ اڑ جاتی ہے. ہمیں اپنی زندگی کی حقیقت کو یاد رکھنا. اگر ہم یاد رکھیں گے تو ہم ہر روز خداوند کے سامنے آئیں گے اور ہر روز آ کر اس کے سامنے اپنی غلطیوں کا، گناہوں کا اور قصوروں کا اقرار کریں گے. 6 آیت میں لکھا ہے گھاس کے لیے کہ وہ صبح کو لہلہاتی ہے، بڑھتی ہے، اور وہ شام کو کیا ہوتی ہے؟ کٹتی اور سوکھ جاتی ہے. 7 آیت میں لکھا ہے کیونکہ ہم تیرے قہر سے فنا ہو گئے. یہ قہر جو قوم بنی اسرائیل پر آئے، یہ قہر جو سدوم اور عمورہ پر آیا، یہ قہر جو خداوند نینوا کے لوگوں پر نازل کرنے والا تھا، ہلاکت وہاں پر بھی ہو جانی تھی. اور یاد رکھیں کہ خداوند قہر وہیں پر نازل کرتا ہے جہاں پر گناہ ہوتا ہے. اگر آپ اپنی زندگی کے کسی مشکل وقت میں سے گزر رہے ہیں تو ضرور اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ایسی کون سی حکم عدولی ہے جو میں نے خدا کی، ایسی کون سی بات میری زندگی میں بری ہے جو خداوند کو پسند نہیں آئی اور خداوند میرے خلاف ہے. کلام میں لکھا ہے خداوند کا بندہ یہ کہتا ہے کہ ہم تیرے قہر سے کیا ہو گئے؟ فنا ہو گئے. سب بولے ہم کیا ہو گئے؟ تیرے قہر سے فنا ہو گئے اور تیرے غضب سے پریشان ہوئے. گناہ کی وجہ سے موت انسانوں میں آئی اور یہ موت سب انسانوں میں پھیل گئی. آج مختلف بیماریاں، کمزوریاں جو زندگیوں کو کھا جاتی ہیں، آج بلڈ پریشر، آج ذیابیطس، شوگر جسے کہتے ہیں، وہ بیماریاں ہیں. اور بظاہر ٹھیک نظر آنے والے لوگ اندر سے اتنے بیمار ہیں کہ وہ ہر روز ادویات کا استعمال کر رہے ہیں. لیکن یہ سب کچھ کرتے ہوئے بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم خدا کا خوف اپنی زندگی میں نہیں رکھتے. زبور سے کہتا ہے کہ ہم تیرے غضب سے فنا ہو گئے، ہم تیرے قہر سے فنا ہو گئے اور تیرے غضب سے پریشان ہو گئے. یہ آیت بھی پھر اس بیابانی سفر کے بارے میں بات کرتی ہے جب لوگ ایسے ہی خدا کے خلاف بڑبڑاتے رہتے تھے اور خدا کا غضب ان پر نازل ہوا. پہلی بات یہ کہ ان کا سفر لمبا ہوا، دوسری بات یہ کہ وعدہ کی سرزمین میں نہیں پہنچ سکے، اور تیسری بات یہ کہ اسی بیابان میں مر گئے، ڈھیر ہو گئے، ان کی قبریں بن گئی، لیکن پہچانا خدا کو پھر بھی نہیں. زبور 95 میں زبور سے کہتا ہے، ہم گاتے بھی ہیں، جے اج دے دن سب سن دے ہو آواز یہوہ دی، نہ پتھر وانگر اپنا دل بناؤ تسی بھی. آج دل جو پتھر ہو چکے ہیں، آج دل جس میں خدا کا خوف نہیں، آج خدا کو دینے کے لیے وقت نہیں، اس کی برکتیں ہماری زندگی میں آتی جا رہی ہیں. ابھی میں گھر میں گیا، میں نے کہا جی چرچ میں ہیں، انہوں نے کہا جی ہم شام کو آ جائیں گے، ابھی نہیں آئیں گے. اگر کسی وقت خدا یہ کہے کہ آج دن کے ایک وقت کی روٹی آپ کو نہیں ملے گی، یا آج تو منہ نہیں میں کھولنا، تو کیا میدا ہمارا بھوک محسوس کرے گا یا نہیں؟ خدا کہ جی آج یہ ہاتھ جو نا چل کر آپ کے منہ تک نہیں آئے گا، آج آپ کو آپ کے گھر میں خوراک نہیں ملے گی. اگر خدا ایسا غضب نازل کرنا شروع کر دے تو میرے عزیزو پھر شاید ہم یہ کہیں گے کہ بھائی صاحب سب کو بلا لیں، میرے لیے دعا کرنا شروع کر دیں. لیکن جب خدا کا غضب آتا ہے تو وہ اس لیے آتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر کریں. زبور بھی وہ اس بات کو کہتا ہے، زبور 95 اس کی 10ویں اور 11ویں آیت میں، کہ جب لوگوں نے، قوم کے لوگوں نے خدا کو غصہ دلایا تو خداوند نے ان کے ساتھ غضب سے پیش آ کر یہ ظاہر کیا کہ وہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے. اگر آپ کی زندگی میں آپ کو خدا کے غضب کا سامنا ہے، اگر آپ اپنی زندگی میں خدا کے غضب کو محسوس کر رہے ہیں، تو میرے عزیزو خداوند کو کہیں کہ اے خداوند تو پشتوں کا خدا ہے، اے خداوند تو میری پناہ گاہ ہے. اس کے پاس آ جائیں اور وہ آپ کو معاف کرے گا. 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ تو نے ہماری بد کرداری کو کیا کیا؟ اپنے سامنے رکھا. وہ گناہ، وہ کام جو ہم چھپ کر کرتے ہیں، دنیا سے تو چھپ سکتے ہیں لیکن خدا سے نہیں چھپ سکتے. وہ بڑا اچھا ایک شعر ہے کسی شاعر کا کہ اگر گناہ کرنا ہے تو ایسی جگہ پر جا کر کرو
جہاں پر خدا نہ ہو. اور زبور نویس زبور 139 میں کہتا ہے کہ اے خداوند میں تیری حضوری سے بھاگ کر کدھر جاؤں؟ اگر میں آسمان پر چلا جاؤں، میں چڑھ جاواں جے آسماناں دے اتے، اوتے ہے تو ہی. وشاواں بسترا پتال دے وچ، اوتے ہے تو ہی. ہم خدا سے چھپ نہیں سکتے. ہماری بد کرداریاں، ہماری غلطیاں، ہمارے گناہ وہ اس کے سامنے ہیں، اور اس وجہ سے وہ اپنے غضب کو ہم پر نازل کرتا ہے. آج بیماریاں ہماری زندگی میں سے کیوں نہیں جا رہی؟ آج روپے پیسے میں برکت کیوں نہیں ہے؟ آج گھروں میں سے لڑائی جھگڑا کیوں ختم نہیں ہو رہا؟ آج نشہ خاندانوں کو ڈبوتا جا رہا ہے. آج ہماری مسیح قوم وہ گراوٹ کا شکار ہے، کیونکہ دنیا نہیں جانتی، لیکن خدا کے سامنے ہماری بد کرداریاں اور ہمارے گناہ ہیں. اور زبور لکھنے والا خداوند کا بندہ یہ کہتا ہے کہ تو نے ہماری بد کرداری کو کیا کیا؟ ہمارے سامنے رکھا. اور جب خداوند اپنا غضب نازل کرتا ہے تو یہ غضب موت کی صورت میں آتا ہے. رومیو کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 12ویں آیت وہ ہمیں اس کے بارے میں بتاتی ہے. رومیو کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 12ویں آیت. کلام میں لکھا ہے، پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اسی لیے کہ سب نے کیا کیا؟ گناہ کیا. سب نے گناہ کیا. کلام میں لکھا ہے اسی وجہ سے موت آئی. اور خدا ہماری بد کرداریوں کو، ایسی غلطیاں جو ہمارے کردار میں پائی جاتی ہیں، ایماندار ہیں، بڑے بڑے گناہ نہیں کرتے، یسوع کا انکار نہیں کر رہے، ہم یسوع کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کرے، لیکن ایسے بہت سارے کام ہیں جو ہمارے کردار میں، ہماری زندگی میں ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اپنی نظروں کو، راستے میں چلتے جا رہے ہیں، خواتین گزر رہی ہیں، نوجوان لڑکے راستوں میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ بد کرداری ہے. کسی کی طرف بری نظر ڈالنا یہ بد کرداری ہے. کسی کے چیز کا لالچ کرنا یہ بد کرداری ہے. یاد رکھیں کلام میں لکھا ہے کہ اے جوان اپنی جوانی میں خوش ہو. وائس کی کتاب اس کے 12ویں باب میں لکھا ہے، اے جوان اپنی جوانی میں خوش ہو، اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل، لیکن یاد رکھ ان سب باتوں کے لیے خداوند کیا کرے گا؟ تجھ کو عدالت میں لائے گا. عدالت میں لائے گا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو شاید ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو نہیں پتا، خداوند ہماری پوشیدہ باتوں سے، ہماری خلوت کے گناہوں سے بھی واقف ہے. اور زبور نویس سے کہتا ہے کہ تو نے ہماری بد کرداری کو اپنے سامنے رکھا اور ہمارے پوشیدہ گناہوں کو اپنے چہرے کی روشنی میں. آخری بات جو ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ خدا سے کچھ بھی چھپ نہیں سکتا. وہ چوری جو ہم چھپ کر کرتے ہیں کہ پتہ نہیں چلے، جلدی سے کوئی چیز ہے اسے جیب میں ڈال لیا، راستے میں کسی کا موبائل ملا، کسی کے گھر میں گئے چیز اٹھا لی، دنیا نہیں دیکھ رہی، لیکن ہم خدا سے چھپ نہیں سکتے. امثال کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 27ویں آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے، ہمیں یہ ذکر ملتا ہے. امثال کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 27ویں آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے، آدمی کا ضمیر خداوند کا چراغ ہے. آدمی کا ضمیر کیا ہے؟ خداوند کا، جو اس کے تمام اندرونی حال کو دریافت کرتا ہے. خداوند انسان کے اندر ہی رہتا ہے، اس کو باہر سے کیمرے لگا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آدمی کا ضمیر، اس کے اندر جو اس کی روح ہے، خداوند اس میں ہی رہتا ہے، اور وہ ہمارے حال بھی دریافت کرتا ہے. اسے یہ پتا ہے کہ ہم نے کس کے لیے کچھ برا کیا، ہم نے کس کے لیے بدی کا منصوبہ باندھا. خدا سے کچھ چھپ نہیں سکتا. ہماری زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ ہم 100 پردوں میں بھی چھپ جائیں لیکن خدا سے چھپ نہیں سکتے. سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں اس حقیقت کو جاننا ہے کہ دنیا میں گھر، کوئی عمارت، کوئی انسان، کوئی شہر وہ ہماری پناہ گاہ نہیں، بلکہ ہماری پناہ گاہ کون ہے؟ خداوند ہے. سب بولے ہماری پناہ گاہ کون ہے؟ دوسری بات یہ کہ خدا جس پر ہم یقین اور ایمان رکھتے ہیں، خدا سب سے پہلے موجود ہے. تیسری بات یہ کہ خدا ہمارا انجام ہے، ہمارا آخر ہے. چوتھی بات یہ کہ زندگی میں یہ نہ سوچیں کہ کل، پرسوں، آئندہ ہفتہ میں ایسا کر لوں گا. زندگی جلدی سے گزر رہی ہے
اور پانچویں بات یہ کہ انسان کی زندگی کی کوئی وقت نہیں، اور ساتویں بات یہ کہ ہمارے اندر کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم خدا کے غضب کا سامنا کریں۔ خدا کے غضب کا سامنا کوئی نہیں کر سکتا۔ اور آٹھویں بات کہ خدا کے سامنے سب کچھ ہے اور ہم خدا سے چھپ نہیں سکتے۔ آج ہم نے زندگی کی حقیقت پر غور کیا، وقت نہ لیں، آج ہی وقت ہے، آج ہی نجات کا دن ہے۔ خداوند کے پاس آئیں اور اس کے پاس آ کر اپنی زندگی کے لیے معافی مانگیں اور اس سے کہیں کہ اے خداوند، میں نے جان لیا کہ میری زندگی کی کوئی وقت نہیں، میری زندگی کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر آج ہم اس حقیقت سے واقف ہو گئے تو میں آپ سے چاہوں گا کہ اپنی زندگی کو تبدیل کریں، کیونکہ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ اپنی زندگی میں لمبے پلان کرنے کی بجائے خداوند پر بھروسہ کریں، وہی ہمیں بچانے والا ہے۔ خداوند اس کلام کی وسیلہ سے ہم سب کو بہت زیادہ برکت بخشے، آمین۔